بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد المالک صاحب، برادر گرامی قدر جناب امیر العظیم صاحب، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، حافظ ساجد انور صاحب، دیگر مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، اہل علم و دانش، آج ایک لحاظ سے بڑی بابرکت محفل ہے کہ جس میں قرآن پاک کے ایک اور اسلوب اور انداز سے ہم متعارف ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک خود معجزہ ہے اور اس کا معجزہ یہ زندہ معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ اور معجزات کی کتاب ہے۔ یہ سید المعجزات ہے قرآن پاک۔ عاجز کر دیتا ہے قرآن پاک نے جو چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ عاجز ہیں۔ اور اس کو پھر قرآن پاک نے جو ایک ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت اس انداز پہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے کسی بھی جگہ قرآن پاک کے کسی نسخے کے اندر کسی زبر اور زیر کا فرق نہیں ہے۔ بائبل کے یا انجیل کے بے شمار الگ الگ نسخے ملتے ہیں، اسی طرح سے دیگر کتابیں۔ پھر قرآن پاک کا یہ اعجاز بھی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی کسی بھی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں، ان میں سے کسی کا حافظ موجود نہیں ہے۔ انجیل کا، توریت کا، زبور کا، پھر اسی طرح گیتا کا اور گرنتھ صاحب کا، کسی کا حافظ موجود نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے 2.5 کروڑ سے زیادہ حفاظ کرام دنیا میں موجود ہیں۔ بے شمار پہلو ہیں، لوگوں نے مختلف انداز میں قرآن پاک کی خدمت کی ہے۔ خود قرآن پاک کے تراجم ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ دنیا بھر کے اندر قرآن پاک ہر زبان میں پہنچا اور اس کے ہزاروں تراجم جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہر ایک پھر منظوم انداز میں، نظم کے انداز میں قرآن پاک کے تراجم کیے گئے، اور اس کے بھی بے شمار پہلو ہیں، میں صرف اشارات میں بات کر رہا ہوں۔ پھر جہاں آ گیا کہ قرآن پاک کو اچھے انداز میں لکھا جائے، محفوظ کیا جائے، تو اس کی بھی بڑی الگ شان ہے۔ اس میں بھی آپ جانتے ہیں بعض اوقات غیر مسلم میں سری نگر، یہ جموں کشمیر میں، جموں شہر میں ایک خاندان ہے، 90 سال سے ہندو خاندان قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے نادر نسخے انہوں نے جمع کیے ہیں، 5000 کے قریب ان کے پاس نمونے ہیں، جن میں 250 نادر نمونے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک شوق۔ نوشہرہ کے قریب ایک باغ بنایا گیا، قرآن گارڈن، کہ جس میں جو پودے قرآن پاک کے اندر جن پودوں کا ذکر ہے ان کو ہی وہاں پر کاشت کیا جائے، اور 21 انواع کے پودے ہیں کہ جن پہ کیا۔ پھر کہیں پر ہماری بیٹیوں نے کام کیا اور قرآن پاک کو کڑھائی کے ساتھ لکھا، اور پورا قرآن پاک کڑھائی کے ساتھ لکھ دیا، اور بڑی خوبصورت شاندار طریقے سے۔ اسی طرح سے پورا قرآن پاک ایک چادر کے اوپر لکھنے کا، اور یہ نمائش کے اندر مجھے ایک چادر کے اوپر پورا قرآن پاک تحریر کیا گیا، جس میں پورے 30 پارے ہیں۔ اور اسی طرح سے
جو قدیم نسخے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی کتابت کے، وہ بھی دنیا کے عجائب گھروں کے اندر موجود ہیں۔ طویل ترین قرآن پاک، یعنی جو لکھا گیا 700 میٹر وہ جو ہے وہ قرآن پاک اس کی کتابت جو کی گئی، تو اس میں مصر کے ایک صاحب ہیں سعد، محمد سعد، انہوں نے یہ کیا کام۔ اور اسی طرح سے کشمیری خطاط، ان کا دنیا کے اندر نمائش میں جب رکھا گیا تو 1,37,000 برطانوی پاؤنڈ پر ان کا قرآن پاک کا وہ جو کتابت شدہ نسخہ ہے وہ لوگوں نے خریدا۔ اب یہ کہ یہ ایک کام ہے کہ جو مختلف لوگوں نے کیا، اور ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب نے، میں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنا مشکل کام ہے۔ 36 حروف ہیں اردو میں، حروف تہجی، جن میں 18 ایسے ہیں کہ جن پر نقطہ نہیں ہے، اور گویا کہ صرف 18 حروف کے ساتھ، یعنی آدھی حروف جو ہیں وہ تو باہر ہو گئے حروف تہجی۔ پھر یہ کہ یہ اس کا مشکل کام ہے کہ آپ اس کا مترادف کیا دیکھیں گے۔ مثلا نساء کا لفظ ہے، نساء پہ بھی جو ہے یہاں ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، اب اس کا اردو میں لفظ لیں گے تو عورت آ جائے گا، اس پہ بھی نقطہ ہے۔ پھر اگر آپ زوج کریں گے تو اس پہ بھی نقطہ ہے۔ آپ کوئی بھی اس کا، اب یہ ہے کہ نقطے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک یعنی اسلام، خود اسلام میں داخلہ جس کے ذریعے سے ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، وہ بغیر نقطے کے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پر بھی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پہ بھی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، اور یہ 24 حروف ہیں اور دن کے 24 گھنٹے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، محمد الرسول اللہ اس پر عمارت ہے۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں یہ بات بھی اس میں ایک وقت میں قرآن پاک جو ہے اس پر نقطے تھے ہی نہیں۔ یہ خط کوفی جو ہے جس میں اب پرانے نسخے ہیں آپ دیکھیں گے تو اس پہ، جیسے آج ہم اردو میں اس پہ کوئی زبر زیر نہیں لکھا ہوا ہوتا اور ہم پڑھ لیتے ہیں اردو پڑھنے والے، لیکن اگر غیر اردو والوں کے لیے ہوگا تو اس پہ اعراب بھی ہوگا۔ تو یہ کام پھر ہوا۔ ابو الفضل فیضی نے اکبر کے زمانے پہ 1595 عیسوی میں یہ کام کیا سبات الالہام کے نام سے، اور یہ کام جو ہے وہ ایک مشکل کام تھا، اور اس میں اس نے کیا، نامکمل تفسیر ہے اس کی، لیکن یہ بھی ہماری تاریخ میں ایک موجود ہے، ایک کام ہوا۔ اور اسی طرح موارد القلم اس نے پہلے اس کا ایک نسخہ بنایا، اور اب یہاں پر کئی مشکلات آتی ہیں۔ اس کو بھی مشکل یہ ہوئی کہ مدینہ کا لفظ جو ہے وہ کیسے بیان کرے۔ اب مدینہ جو ہے وہ تو نقطے ہوں گے، مدینہ ہوگا تو پھر اس کے لیے مصر رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کا شہر جو ہے وہ اس کے لیے لفظ اس نے۔ تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی مشکل راستہ جو ہے، کٹھن راستہ، وہ اپنے لیے پسند کیا، اور اس پہ یہ کام ہوا۔ یہ بلا شبہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان میں کتنا اضافہ ہے۔ قرآن کی شان تو خود قرآن کے لفظ سے ہی ہے، لیکن بہرحال ایک ایسا کام ہے کہ جو اردو میں پہلے نہیں ہوا، اور اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی زبردست ایک کام کیا، اور ان مشکلات سے، کٹھن راستوں سے گزر کے انہوں نے اس کو سر انجام دیا ہے۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہفتے ایک ہی لفظ کو سوچتے ہوئے، پوچھتے ہوئے 99% تو شاید انہوں نے اردو کے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جہاں کہیں کسی اور زبان کی ضرورت پڑی ہے تو وہ اس زبان کو بھی استعمال کیا ہے، اور 2 سالوں کے اندر یہ مکمل ہوا ہے۔ آج کی ہماری محفل یہی ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں،
ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اظہار تشکر ہے ہماری طرف سے، اور اسی طرح دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور قرآن پاک جو خود ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کے اس معجزے کی عملی جھلک قرآن پاک دکھائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب صرف کتاب تلاوت ہی نہیں ہے، یہ کتاب برکتی صرف نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب حکمت بھی ہے، یہ کتاب علم بھی ہے، یہ کتاب عمل بھی ہے، یہ کتاب ذکر بھی ہے، یہ کتاب فکر بھی ہے، یہ کتاب قانون بھی ہے، یہ کتاب دستور بھی ہے، یہ کتاب زندگی بھی ہے، یہ کتاب انقلاب بھی ہے، ہیں ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔